اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قبالہ جادو کرنے والوں کی شناخت۔ اس وقت اگر دور حاضر کی اگر ہم بات کریں گے نا تو قبالہ جادو سب سے زیادہ افریقہ میں ہو رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ کیونکہ افریقہ کے اندر جو جنگلات ہیں، یہ جو ویرانیت کی جگہ ہیں، وہاں پہ یہ چیزیں اپنی پروان کو چڑھتی ہیں، پھر وہاں سے یہ دنیا بھر میں پھیلتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے جو لوگوں کے ذریعے، وہ UK ہے۔ وہاں پہ لوگ قبالہ سے زیادہ متاثر ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قبالہ کرنے والے کی شناخت کیا ہے۔ جو قبالہ جادو کرتے ہیں نا، وہ خاص ایک تنظیم کا حصہ ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے مختلف تنظیموں کی مختلف نشانیاں ہوتی ہیں، یا تو وہ ظاہر کر دی جاتی ہیں یا پھر وہ پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اچھا، قبالہ کرنے والوں کی نشانیاں ابھی پوشیدہ ہیں، لیکن میں چند نشانیاں آپ لوگوں پہ ظاہر کر دیتا ہوں۔ ان کی جو کمر ہوتی ہے نا، اس کی پشت کے اوپر، یعنی کہ جو ان کی نیچے جو کمر کا حصہ ہوتا ہے، یہاں پہ ایک ٹیٹو بنا ہوا ہوگا۔ آئی بس سمجھ میں؟ اور ٹیٹو جو ہوگا نا، وہ خاص ایک شکل ہوگی۔ اچھا، بعض لوگ اس کو اپنے کمر جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، وہ اس جگہ پہ بنواتے ہیں جس جگہ وہ اس کو اپنا مسکن کہتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ جسم کے اندر کہیں بھی بناتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص ایسی شکل ہے کہ جس جو ایک یہ پیغام دیتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، کہ ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، کہ ہم اس کے جسم کا ایک حصہ ہیں، یا وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ یہ وہ خاص ٹیٹو ان کے بنا ہوتا ہے، اور وہ ٹیٹو ایک مرد کی صورت میں ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، دوسری بات، یہ تو ایک ایسی نشانی ہوتی ہے جو انسان آسانی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ اب دوسری شناخت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے اندر جو نا ایک ویرانیت سی ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں نا کسی کا پھیکا پن ہو جانا، یعنی کہ اس کی آنکھوں سے ایک دہشت، ایک خوف سا طاری ہونا۔ آپ جب کسی قبالہ کرنے والے کی آنکھوں کو دیکھیں گے نا، تو اس کی آنکھوں سے آپ کو خوف محسوس ہوگا۔ آپ کے اندر کی جو روحانیت ہے نا، آپ کے اندر کی جو نورانیت ہے، آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو سینس ہوتے ہیں نا، پھر وہ انسان کے اندر جاگتے ہیں، جو پازیٹیو ریز ہوتی ہیں، جو پازیٹیو، یعنی کہ آنکھوں میں ویرانی، ڈر و خوف، وحشت، اس کو نہیں جو کرتا ہے، اس کو جو دیکھتا ہے اس کو ہوتی ہے۔ آئی بس سمجھ میں؟ تو یہ اس کی شناخت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے جسم کے قریب میں سے جسم میں سے بدبو آنی شروع ہو جائے گی، اور ایسی بو آئے گی جسے غلاظت کی بو ہوتی ہے۔ اور جو لوگ سورہ قریش پڑھتے ہیں، یا سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں، وہ ان کے شر سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ جو یہ طریقہ کار کرتے ہیں، ان سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں نا، اور کوئی شخص قبالہ کرنے والا یا کوئی بھی جادو کرنے والا اس پہ جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، وہ جادو آتا ضرور ہے اس کے پاس، جس کے نام پہ کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ سورہ قریش کی روحانیت کو وہاں دیکھتا ہے نا، پھر وہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ پھر جب وہ واپس لوٹے گا نا، تو اس کو شدید نقصان ہوتا ہے جس نے جادو کروایا ہوتا ہے۔ لیکن اس حد تک پہنچنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایک وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ آپ ضرور پہنچیں گے۔